یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ آج ورلڈ انٹرپرینر ڈے کے موقع پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے مائیکرو انٹرپرینر حادثہ بیمہ اسکیم کا آغاز کیا اور صنعتی پارک اسکیم کے تحت جھانسی، ہاپوڑ اور سنبھل میں نجی صنعتی پارکوں کے فروغ کے لیے صنعت کاروں کو پہلی قسط کے چیک تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج سے 6 برس پہلے یہ ریاست ایک بیمار ریاست تھی، لیکن آج اتر پردیش ملک کے اندر سب سے زیادہ سرمایہ کاری والا صوبہ بن گیا ہے۔ گھریلو سیاحوں کو راغب کرنے والا، بینکوں کے ذریعے صنعت کاروں کو مدد دینے والا سب سے بڑا صوبہ بن کر ابھرا ہے۔ ریاستی سرکار نے بغیر کسی تفریق کے ہر ایک کو سرکار کی فلاحی اسکیموں سے جوڑ کر لوگوں کو آگے لانے کا کام کیا ہے، جس کی وجہ سے آج اتر پردیش ترقی کی راہ پر تیزی سے گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر جنتا درشن پروگرام کے دوران لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے تصفیے کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایات دیں۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ریاستی حکومت سبھی متاثرین کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ مسائل کی شکایت لانے والے سبھی لوگوں کے ساتھ افسران حساس رویہ اپنائیں۔ وزیر اعلیٰ نے زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والے اور کمزور طبقے کو پریشان کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کو یقینی بنانے کو کہا۔ سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ کی دوسری برسی ان کے آبائی وطن علی گڑھ میں ہندو گورو دیوس کے طور پر منائی جا رہی ہے۔ علی گڑھ کے نمائش میدان میں ہونے والے اس پروگرام میں آج وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ، نائب وزرائے اعلیٰ کیشو پرساد موریہ اور برجیش پاٹھک، بی جے پی کے ریاستی صدر بھوپین چودھری کے علاوہ مرکزی اور ریاستی وزراء کی شرکت متوقع ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ اس موقع پر وزیر داخلہ امت شاہ ایک عوامی جلسے کو خطاب کریں گے، جس میں آس پاس کے اضلاع علی گڑھ، ایٹا، کاس گنج، بلند شہر اور فروخ آباد سے تقریباً 50,000 لوگوں کے پہنچنے کی امید ہے۔ اس موقع پر حفاظت کے پختہ بندوبست کیے گئے ہیں۔ 3,000 حفاظتی دستے تعینات کیے گئے ہیں، جس میں 10 ایڈیشنل ایس پی، 15 سی او، 80 انسپکٹر، 250 سب انسپکٹر، 1,000 ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل، 2 کمپنی آر اے ایف، 4 کمپنی پی اے سی کے علاوہ فائر، ایل آئی یو، وائرلیس وغیرہ تعینات ہیں۔ ریاست میں عام لوگوں کو بہتر طبی خدمات دینے کے لیے ریاستی سرکار نے مختلف قسم کی طبی یونٹوں میں MBBS ڈاکٹروں کو معاہدے پر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں طبی صحت اور کنبہ بہبود محکمے کے پرنسپل سیکریٹری نے سبھی ضلع مجسٹریٹوں کو تقرری کا عمل اپنانے کے لیے ضروری ہدایات جاری کیں۔ یہ تقرریاں قومی صحت مشن اتر پردیش کے تعاون سے کی جائیں گی۔ اس کے لیے جلد ہی اہم اخبارات میں اشتہار جاری کرایا جائے گا۔ بھرتی کے لیے ضلع مجسٹریٹ کی قیادت میں سلیکشن کمیٹیاں بنائی جائیں گی۔ ریاست میں IPL کی طرز پر UP T20 کرکٹ میچ لیگ آئندہ 30 اگست سے شروع ہوگی۔ اس سلسلے میں کل ہوٹل تاج میں UP T20 کرکٹ لیگ کی جرسی لانچ کی گئی۔ دریں اثنا اتر پردیش کرکٹ ایسوسی ایشن نے ٹیموں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اس کرکٹ لیگ میں ریاست کے 6 شہروں لکھنؤ، کانپور، گورکھپور، وارانسی، میرٹھ اور نوئیڈا کی ٹیمیں حصہ لیں گی۔ سبھی میچ کانپور کے گرین پارک اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ ریاست میں مغربی اور مشرقی اضلاع میں کئی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 22 اگست کو ان علاقوں میں کچھ مقامات پر تیز بارش اور بجلی گرنے کا بھی اندیشہ ہے۔ بارش کا یہ سلسلہ 24 اور 25 اگست تک جاری رہ سکتا ہے۔ ریاست میں گنگا ندی بلند شہر، بدایوں، فروخ آباد اور کانپور دیہات میں خطرے کے نشان سے اوپر ہے، جبکہ ایودھیا اور بلیا میں گھاگھرا ندی خطرے کے نشان کو پار کر گئی ہے۔ اس وقت ریاست کے 20 اضلاع کے 617 گاؤں سیلاب کی زد میں ہیں۔ چندریان 3 بدھ کو شام تقریباً 6:04 پر چاند کے جنوبی سطح پر اترے گا۔ 23 اگست کو شام 5:27 سے ان تاریخی لمحات کو DD نیشنل پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ جونپور ضلع میں گرام پنچایت بھٹہر کے دینا پور مسہر بستی میں 2 دن کے اندر 4 بچوں کی چیچک سے موت ہو گئی اور درجن بھر سے زیادہ بچے بیمار ہیں، جس سے گاؤں میں دہشت کا ماحول ہے۔ میڈیکل ٹیم نے گاؤں پہنچ کر علاج شروع کر دیا ہے۔ ساون کے سوموار پر آج بڑی تعداد میں عقیدت مند مندروں میں جل ابھیشیک کے لیے آ رہے ہیں۔ آگرہ کے قدیم کیلاش مندر پر میلے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت SP بگھیل نے کل میلے کا افتتاح کیا تھا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔